مشرق وسطی ایک بار پھر کراس روڈز پر کھڑا ہے. ایک مرتبہ پھر تاریخ اسے اسی دوراہے پر لے آئی ہے جہاں سے وہ نہ جانے کتنی مرتبہ گزرا. اس کی تاریخ میسوپوٹیمیا سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے پہلے تک ہم نے آپ کو پہلی قسط میں کل سنا دی تھی. آج دوسری جنگ عظیم سے لے کر MBS اور MBZ کے مشرق وسطی تک کا سفر. گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. مشرق وسطی کی تاریخ کل پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو میسوپوٹیمیا سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک کی ساری کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی. آج دوسری جنگ عظیم سے لے کر نوآبادیاتی نظام اور اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ایک تنازع شروع ہو گیا مشرق وسطی میں، اور اس سے لے کر اب تک کے ایک ترقی یافتہ مشرق وسطی کے اندر ایک نئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں تک کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے یا شاید اس سے کچھ زیادہ کے لیے آپ کی توجہ درکار ہوگی. دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ مشرق وسطی ایک بار پھر اسٹریٹجک طور پر ایک اہم میدان جنگ بن گیا. اس خطے نے اتحادی یعنی کہ ایلائیڈ اور محوری یعنی ایکسس افواج کے درمیان شدید لڑائی دیکھی، خاص طور پر شمالی افریقہ اور لیوانت میں. اس جنگ نے یورپی سامراجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کر دیا اور قوم پرستوں کو ان کی توقعات کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ نوآبادیاتی حکمرانوں نے مقامی تعاون پر انحصار کیا اور جنگ کے بعد اصلاحات کے وعدے بھی کیے. تنازع کے خاتمے تک یورپی نوآبادیاتی نظام دم توڑ چکا تھا اور آزادی کی تحریک کو روکنا ناممکن تھا. 1945 اور 1950 کے درمیان ڈی کولونائزیشن کی پہلی لہر نے برطانیہ اور فرانس کو شام، لبنان، ٹرانس جارڈن اور عراق سے نکلنے پر مجبور کر دیا. 1948 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا انخلا مکمل کر لیا، لیکن اس روانگی نے جدید مشرق وسطی کی تاریخ کے سب سے طویل اور شدید ترین تنازعات میں سے ایک کو جنم دیا. اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا. اگرچہ اس منصوبے کو یہودی قیادت نے قبول کر لیا تھا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا اور اسے عربوں کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی قرار دیا. جب اسرائیل نے مئی 1948 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا تو پڑوسی عرب ممالک مصر، ٹرانس جارڈن، شام اور عراق نے حملہ کر دیا، جس سے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی. اسرائیل نہ صرف اس حملے میں بچ گیا بلکہ اس نے اقوام متحدہ کی مجوزہ سرحدوں سے آگے اپنا علاقہ پھیلا لیا. نتیجے کے طور پر لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہو گئے اور آس پاس کے عرب ممالک میں پناہ گزین بن گئے، جن سے عربوں کی ناراضگی اور غم و غصہ مزید شدید تر ہو گیا اور ایک ایسے تنازع کو ہوا مل گئی جو آنے والی دہائیوں میں بار بار دہرایا گیا اور آج بھی زندہ ہے. پین عربزم. جنگ کے بعد کے سالوں میں مشرق وسطی میں گہری سیاسی تبدیلیاں آئیں، کیونکہ نوآبادیاتی طاقتیں پیچھے ہٹ گئیں اور نئی قومی ریاستیں ابھریں. جو نوآبادیاتی دور کے بعد کے نظریات خاص طور پر پین عربزم کے اثر میں تھیں. اس تحریک کے سب سے نمایاں حامی جمال عبد الناصر تھے، جو 1952 کے فوجی انقلاب کے بعد مصر میں برسر اقتدار آئے اور 1954 میں صدر بنے. ناصر کا عرب اتحاد، سوشلزم اور سامراج دشمنی کا ویژن بڑے پیمانے پر مقبول ہوا، جس کا نتیجہ متحدہ عرب جمہوریہ یونائٹڈ عرب ریپبلک کی صورت میں نکلا، جو 1958 سے 1961 تک مصر اور شام کا ایک قلیل المدتی اتحاد تھا. 1956 میں ناصر کی طرف سے نہر سویز کو قومیائے جانے یعنی کہ نیشنلائز کرنے اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سویز بحران کی وجہ سے جب برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا تو اس نے ناصر کو ایک علاقائی ہیرو بنا دیا. اگرچہ مصر کی فوجی کارکردگی ملی جلی تھی، لیکن بین الاقوامی دباؤ، خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کی مداخلت نے حملہ آوروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، جس نے خطے میں روایتی یورپی سامراج کے عملی خاتمے کا اشارہ دیا. اپنی کشش کے باوجود پین عربزم بالآخر ناکام ہو گیا. نظریاتی اختلاف، علاقائی دشمنیاں،
خراب معاشی نتائج اور سب سے بڑھ کر مسئلہ فلسطین کو حل کرنے میں ناکامی نے وسیع پیمانے پر مایوسی کو جنم دیا۔ ناکامی کا یہ احساس 1967 کی 6 روزہ جنگ 6 Day War کے بعد مزید بڑھ گیا، جس میں اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کو فیصلہ کن شکست دی اور غزہ کی پٹی، مغربی کنارہ، گولان کی پہاڑیاں اور جزیرہ نما سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس شکست کے پیمانے اور رفتار نے عرب قوم پرست حکومتوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور فلسطینی قوم پرستی کے عروج کو تیز کیا، جس کی قیادت بتدریج یاسر عرفات اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یا PLO نے سنبھالی۔ 1973 میں مصر اور شام نے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لینے کی کوشش میں یوم کپور جنگ شروع کر دی۔ ابتدائی کامیابیوں کے باوجود جنگ برابری پر ختم ہوئی، تاہم اس کا سب سے اہم نتیجہ عالمی تیل کا بحران تھا، جو امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے دیگر ممالک پر عربوں کی طرف سے تیل کی ناکہ بندی یعنی کہ آئل امبارگو کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس لمحے نے مشرق وسطیٰ کی بڑھتی ہوئی معاشی اور جیو پولیٹیکل اہمیت کو اجاگر کیا اور تیل عالمی طاقت کی سیاست کا مرکز بن گیا۔ پھر 1979 میں 2 بڑے واقعات نے خطے کا رخ مستقل طور پر بدل دیا۔ پہلا یہ کہ مصر صدر انور سادات کے تحت اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا، جس نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے یعنی کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز پر دستخط کیے اور سفارتی شناخت کے بدلے جزیرہ نما سینا واپس حاصل کر لیا۔ دوسرا اور طویل المدتی علاقائی لحاظ سے زیادہ اثر انگیز واقعہ ایرانی انقلاب، دا ایرانین ریولوشن تھا۔ مغرب کے حمایت یافتہ شاہ کا تختہ الٹنے اور آیت اللہ خمینی کے تحت اسلامی جمہوریہ کے قیام نے سیاسی اسلام کا ایک بنیاد پرست ماڈل متعارف کروایا۔ اس انقلاب نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا بلکہ سیکولر عرب حکومتوں اور سنی بادشاہتوں کو بھی چیلنج کیا، جس سے پورے خطے میں ایک نئی نظریاتی دشمنی شروع ہو گئی۔ اس خطرے کے جواب میں عراق کے صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا، جس سے ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ یہ تنازع انتہائی سفاکانہ اور بے نتیجہ تھا، جو 8 سال تک جاری رہا اور بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا باعث بنا۔ عراق اس جنگ سے معاشی طور پر مفلوج ہو گیا اور خلیجی عرب ممالک خاص طور پر کویت کا شدید مقروض ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر 1990 میں اپنے جنگی قرضوں کو ختم کرنے اور تیل کے مزید ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ اس جارحیت نے خلیجی جنگ یعنی کہ گلف وار کو جنم دیا، کیونکہ امریکہ کی قیادت میں ایک بین الاقوامی اتحاد نے فوری مداخلت کی اور 1991 میں عراقی افواج کو باہر نکال دیا۔ اگرچہ فوجی طور پر یہ جنگ کامیاب رہی، لیکن اس نے خطے میں امریکی فوج کو طویل موجودگی کا ایک جواز دے دیا اور یہ اس کا ایک نقطۂ آغاز تھا، جس کے ساتھ ہی خلیج بھر میں امریکی اڈے اور ہتھیاروں کی شراکت داریاں پھیل گئیں۔ اس مداخلت نے مغربی سامراجیت کی حد سے تجاوز کے تاثر کو بھی بڑھاوا دیا، خاص طور پر اسلام پسند گروہوں کے درمیان۔ صدی کے اختتام تک اس گہری ہوتی ہوئی امریکی موجودگی کو خطے میں کچھ لوگوں کی طرف سے ناپسند کیا جانے لگا اور اسے خود مختاری کی توہین اور آمرانہ حکومتوں کو شے دینے کا ذریعہ سمجھا گیا۔ اس غصے نے انتہا پسند اسلامی گروپوں کے نظریات کو ہوا دینے میں مدد دی۔ ایسے وقت میں جب یہ گروہ مشرق وسطیٰ میں سامراجیت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، 2001 میں 9/11 کے حملے ہو گئے اور ان حملوں کا الزام انہی ناراض گروہوں میں سے ایک القاعدہ پر دھر دیا گیا۔ حالانکہ اب یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ یہ حملے CIA اور موساد کی ملی بھگت تھی۔ اس وقت ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے ملون یاہو، اس کا ایک بیان بھی تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے، تاکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیلی اسٹریٹجک مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ اب ان کے پاس ایک جواز تھا۔ ایک نئی اصطلاح ایجاد کی گئی، وار آن ٹیرر، اور امریکہ کی قیادت میں سو کالڈ دہشت گردی کے خلاف جنگ وار آن ٹیرر نے جنم لے لیا، جس کا مرکز مشرق وسطیٰ تھا۔ افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ نے 2003 میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یعنی کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے خاتمے کا جھوٹا الزام لگا کر اور صدام کا تختہ الٹنے کے بہانے عراق پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ صدام کی حکومت جلد گر گئی، لیکن عراق فرقہ وارانہ تنازع کا شکار ہو گیا، جہاں سنی اور شیعہ دھڑوں کے درمیان تشدد تیز ہو گیا اور انتہا پسند تحریکوں کے لیے ایک زرخیز زمین تیار ہو گئی۔ اس علاقائی عدم استحکام نے 2011 میں
عرب سپرنگ کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا، جو جمہوری اصلاحات اور امرانہ حکمرانی کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی عوامی بغاوتوں کی ایک لہر تھی۔ یہ بغاوتیں تیونس سے شروع ہوئیں اور تیزی سے مصر، لیبیا، شام اور اس سے آگے تک پھیل گئیں۔ اگرچہ تیونس جمہوریت کی طرف منتقل ہو گیا، اس طرف گامزن ہو گیا، لیکن زیادہ تر نتائج بھیانک رہے۔ مصر کا جمہوری تجربہ قلیل المدتی تھا، جو 2013 کے فوجی انقلاب پر ختم ہوا۔ لیبیا اور یمن افراتفری کا شکار ہو گئے، اور شام میں صدر بشار الاسد کے اقتدار چھوڑنے سے انکار نے ایک تباہ کن خانہ جنگی کو جنم دیا۔ یہ تنازع لاکھوں لوگوں کے بے گھر ہونے کا سبب بنا اور ایک ایسی پراکسی وار بن گیا جس میں روس، ایران، ترکی اور مغربی طاقتیں شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک مخالف سمتوں کی حمایت کر رہا تھا۔ بالآخر بشار الاسد کو ملک چھوڑ کر روس فرار ہونا پڑا، اور جولانی جو کہ آئسس کا ایک پرانا کارندہ تھا، اس کو شام میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ آئسس کا تذکرہ ہوا ہے تو اس کی بات بھی کر لی جائے تو حضور اسی افراتفری کے دوران ایک نئی جہادی طاقت ابھری۔ مایوس سنی برادریوں اور نوآبادیاتی قبضے کے بعد کے عراق کے کھنڈرات سے طاقت حاصل کرتے ہوئے داعش، آئسس یا اسلامک اسٹیٹ نے 2014 میں خلافت کا اعلان کیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ داعش، آئسس، اسلامک اسٹیٹ یہ سب بھی موساد اور CIA کا ہی پروجیکٹ تھی، جنہوں نے اسرائیل پر تو انگلی تک نہ اٹھائی، نہ ہی فلسطین کے حق میں کبھی ایک بیان بھی دیا، لیکن اس کے برعکس عراق اور شام میں بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس گروپ نے بڑے پیمانے پر مظالم ڈھائے اور دنیا بھر میں پیروکاروں کو بھرتی کرنے کے لیے آن لائن پروپیگنڈا کا استعمال کیا۔ اس کے بہت سے سپلنٹر گروپس بن گئے، جن میں سے کچھ اپنے آقاؤں کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئے، یعنی کہ موساد اور CIA کے ہاتھ سے بھی نکل گئے۔ ہر کسی کا اپنا ایجنڈا بن گیا۔ پھر 2017 تک امریکہ کی قیادت میں فضائی حملوں، عراقی اور کرد افواج اور روسی اور ایرانی حمایت یافتہ شامی افواج کے ملاپ نے اس گروپ کے علاقائی کنٹرول کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ حالانکہ علاقائی شورش کے طور پر یہ گروپس اب بھی موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی ان کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ جب آپ ایسٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور 21ویں صدی کے دوران خطے نے اہم جیو پولیٹیکل تبدیلیاں بھی دیکھی۔ ایران نے ملیشیاؤں کا اور پراکسی گروپس کے ذریعے عراق، شام، لبنان اور یمن میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا دیا، جس سے ایک اسٹریٹجک کوریڈور تشکیل پایا جسے اکثر شیعہ کرسنٹ یا شیعہ ہلال کہا جاتا ہے، جسے مغرب اور خلیجی ممالک نے اپنی سلامتی اور نظریاتی قیادت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا۔ اسرائیل اور مغرب نے ایران کے جوہری پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا، جو طویل عرصے تک بین الاقوامی تنازع کی وجہ رہا۔ اگرچہ ایران کا اصرار ہے کہ یہ پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن بہت سی مغربی اور علاقائی طاقتوں کو ڈر تھا کہ یہ جوہری ہتھیاروں تک رسائی کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر مشرق وسطیٰ میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ اسی دوران رجب طیب اردوان کے تحت ترکی نے اپنے علاقائی عزائم کا دوبارہ اظہار کیا، ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائی، شام، لیبیا اور قفقاز میں فوجیں تعینات کیں، اور عراق اور شام میں خود مختاری کے خواہاں کرد گروپوں کے ساتھ اکثر متصادم دکھائی دیا۔ ایران، ترکی اور عرب خلیجی ممالک کے درمیان اثر و رسوخ کے ان مسابقتی حلقوں نے ایک کثیر القطبی ملٹی پولر مشرق وسطیٰ کی شکل اختیار کر لی، جس میں بدلتے ہوئے اتحاد اور مستقل دشمنی خطے کی اسٹریٹجک منظرنامے کے بڑے حصے کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ ان دشمنیوں کے باوجود کچھ عرب ممالک نے 2020 میں امریکی ثالثی کے تحت ابراہیمی معاہدے ابراہیم ایکارڈز پر دستخط کیے، جس کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے۔ ایران کے حوالے سے مشترکہ خدشات اور اسرائیل فلسطین تنازع میں تعطل سے پیدا ہونے والی مایوسی بھی اہم محرکات تھے، جس نے علاقائی سفارتکاری میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دیا۔ 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، جسے خود اسرائیل میں بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ملعون نتنیاہو خود قطر کے ذریعے حماس کو فنڈز دیتا رہا ہر مہینے، اور پھر حماس حملے کو جواز بنا کر اسرائیل نے موت کا وہ کھیل شروع کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ غزہ میں فلسطینیوں کی بے دریغ نسل کشی جو 70,000 نفوس کو نگل گئی، جن میں اکثر عورتیں اور بچے تھے۔ اسرائیل نے ایک سال میں فلسطین، شام، لبنان، اردن،
قطر، ان تمام ممالک پر بمباری کی، ایران کے ساتھ جنگ لڑی جس میں امریکہ نے بھی شرکت کی۔ 2026 میں ایک بار پھر اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آبنۂ ہرمز بند ہو گئی اور خلیجی ممالک کی معیشت شدید دباؤ میں آ گئی۔ اس سارے کھیل میں سب سے اہم پیش رفت خلیجی ممالک میں وہ دراڑ ہے جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بیچ پڑ گئی۔ یمن، لیبیا، سوڈان اور دیگر ممالک کو لے کر ان دونوں ملکوں میں، دونوں خلیجی ممالک میں اختلافات پیدا ہوئے جو ایران امریکہ جنگ کے بعد شدت اختیار کر گئے۔ 1 مئی 2026 کو متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے کنارہ کر لیا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں 2 جنگیں جاری ہیں، ایک اعلانیہ امریکہ، اسرائیل، ایران کے درمیان، اور دوسری درپردہ سعودی عرب اور امارات کے درمیان، جس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے دن تک مشرق وسطیٰ ایک پیچیدہ اور متنازع جیو پولیٹیکل منظرنامہ بنا ہوا ہے۔ اگرچہ کچھ ریاستوں نے خاص طور پر خلیج میں تیل کی دولت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے ذریعے تیز رفتار جدت اور معاشی ترقی دیکھی، لیکن حالیہ صورتحال غیر یقینی ہے۔ گہری جڑیں رکھنے والی فرقہ وارانہ، نسلی اور سیاسی دشمنیاں برقرار ہیں، اور غیر ملکی مداخلت کی میراث عوامی رویوں اور علاقائی صفبندیوں کو شکل دیتی جا رہی ہے۔ یہ خطہ اب بھی ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جو صلاحیتوں سے مالا مال ہے، لیکن تقسیم، مداخلت اور ادھوری خواہشات کی تاریخ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک طرف اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، ایک طرف UAE کا پورے خلیج پر راج کرنے کا خواب ہے، ایک طرف سعودی عرب کا چودھری اور بڑے بھائی بنے رہنے کا خواب ہے، ایک طرف چھوٹی خلیجی ریاستیں ہیں جو بہت دھیان سے دیکھ رہی ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ایک طرف باقی کی اسلامی دنیا ہے جس میں پاکستان، ترکیے، مصر اور دیگر ممالک ہیں جو بہت ہی خوف کے ساتھ، بہت ہی انگزائٹی کے ساتھ اس پورے دنگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون جیتتا ہے۔ یہ جناب مشرق وسطیٰ کی ایک تاریخ تھی، مختصر سی میں نے ہائی لائٹس کو ٹچ کیا ہے، میسوپوٹیمیا سے لے کر MBZ اور MBS تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔